ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ کچن میں ہیلپ کرنی چاہیے, ایٹ لیسٹ سیلڈ ہی بنا دینا چاہیے, کچھ تو کر دیں. تو بالکل, یہ آپ کی حسرت ہے یا آپ کی خواہش ہے حارث صاحب کو لے کے؟ نہیں, میری حسرت اور خواہش نہیں ہے, کیونکہ یہ تو بہت کچن کے معاملے میں کوپریٹو ہیں, یہ تو خود بھی چیزیں بنا لیتے ہیں, اور میں اکثر جو ہے نہیں ان کو ماشاء اللہ ساری چیزیں بنا لیتے ہیں. یہ آپ کو 50 ڈشز بنا کے کھلا سکتا ہوں, یہ خود ہی کھانا بنا لیتے ہیں. میں ان کی ہیلپ کرتی ہوں, لیکن میں ان کو کچن میں اکیلا نہیں چھوڑتی, وہاں بھی میں ان کے ساتھ ہی ہوتی ہوں. میں آپ کو دونوں ہی شیف ہے, گوشت کی 10 ڈشز بنا کے کھلا سکتا ہوں. عید کے تیسرے دن آپ کو, اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا گوشت میں اسمیل آ رہی ہے جی, اس کو پتہ کیا کریں, اس کا قورمہ نہ بنائیں, اس کا پلاؤ نہ بنائیں, اس کو سیخوں پہ لگائیں, اور اس کو سیخوں پر لگا کے آپ نے صرف نمک ڈال کے نا, صرف نمک ڈال کے ہلکی آنچ پر, کوئلے کی ہلکی آنچ پر پکانا ہے, ہلکی آنچ پر پکا کے اس کے بعد فوائل پیپر پہ ڈال لیں اور اسی کوئلے پہ رکھ دے رہے, گرل اوپر رکھ کے رہا, تو یہ آپ کا تیار ہو جائے گا. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور یہ کیوں ہے ایسا. دیکھیں, جب قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کی ایک اپنی اس گوشت کی جو ہے وہ اسمیل ہوتی ہے, اور جب آپ اس کو آئل میں اور مسالہ جات میں پکاتے ہیں تو وہ اسمیل اتنی آسانی سے جاتی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چکنائی آلریڈی جانور کے گوشت میں موجود ہے وہ چکنائی میں ہی پک رہی ہے, اور وہ چکنائی کے ساتھ چکنائی کے کمبینیشنز کے ساتھ جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں ہی جو ہے وہ رہے گی. وہ اپنی جو ہے وہ خوشبو آپ مسالہ جات جتنے مرضی اس میں ڈال لیں وہ سائڈ پر نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ اس کو گرل کر لیتے ہیں گوشت کو, یا آپ اس کے ٹکے بنا لیتے ہیں, یا آپ اس پہ جو ہے وہ کم مسالہ, کالی مرچ, ہری مرچ اور نمک, یہ 3 چیزیں اگر آپ جو ہے وہ اس گوشت میں استعمال کرتے ہیں تو آپ یقین کریں, جس طرح میں نے فوائل پیپر کا اور دوسرا بتایا, وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گرل آپ اسے کر رہے ہیں وہ سارا جو اس کی اندر کی جو چربی ہے جو آٹومیٹکلی قدرتی جو ہے وہ جانور کے اندر ہے وہ ساری سک ہو جائے گی, وہ سارا جو ہے وہ خشک ہو جائے گا, اور وہ صرف گوشت رہ جائے گا. پھر جب وہ گوشت آپ اسے کھولیں گے, آپ اسے دیکھیں گے تو وہ بالکل ایسے روش کی طرح جو ہے وہ نکلے گا. اور یہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیمار نہ ہوں عید پہ, تو آپ اس ریسیپی کو لازمی ٹرائی کریں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آئیڈیل شوہر اس دور میں اس کو ڈیفائن کریں. اس دور میں آئیڈیل شوہر نہیں ہو سکتا, نہیں پاسبل ہی نہیں ہے. میں کیسے کہہ دوں آپ کو, نہیں بے شک نہ برابر ہوں آپ کے. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں, آپ کے آج کے دور میں جس کو آپ آخری دور کہہ رہے ہیں, یہاں پہ آپ کو آئیڈیل شوہر نہیں مل سکتا. ریزن یہ ہے کہ تربیت ہی نہیں ہے مردوں کی. تربیت کرنے والی جو وہ خواتین تھیں, جو مائیں تھیں جنہوں نے مردوں کی اچھی تربیت کی. آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ 26 ایئرس. نبھا رہے ہیں؟ دوسری شادی کی نہیں, کیوں نہیں کی؟ دیکھیں نا, نہیں دیکھیں آپ نے نہیں کی. 26 سال سے آپ ایک عورت کے ساتھ نبھا رہے ہیں, آپ کی تربیت ہے. اب 26 سالوں بعد جو مرد آ رہے ہیں نا, انہیں پوچھیں کہ ان کی کتنی شادیاں ہیں, پھر ان سے یہ بھی پوچھیں کہ ان کے کتنے ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں, پھر ان سے یہ بھی پوچھیں کہ انہوں نے بیویوں کو کتنا خوش رکھا ہوا ہے. میری ایک بات کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے, مرد کی جہاں تربیت نہیں ہوگی وہاں آپ اسلام آباد کی اس ٹائم جو ہے وہ ریشو دیکھ رہے ہیں کہ کتنی طلاق اور خلا کی جو ہے وہ کیا جو ہے وہ روزانہ کی بیس پہ طلاق اور خلا ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کیوں یہاں تک جو ہے وہ نوبت آئی, کیوں اس وجہ سے جو ہے وہ یہاں تک آئی. تھرڈ پارٹی سچویشن. آپ کے ہاں پاکستان میں نے جب ریسرچ کی کہ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں تو 2 ریزنز میرے سامنے آئیں, ایک جوائنٹ فیملی سسٹم اور ایک تھرڈ پارٹی سسٹم. نہیں میں بلیم نہیں کر رہی بھائی, میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ جا کے ذرا دیکھیں نا طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں. آپ جا کے دیکھیں کہ ساسوں کا, سسر کا, گھر کی اور بھابھیوں کا, بڑوں کا گھر کے اندر عمل دخل کتنا ہے. وہ جینے نہیں دے رہی دوسری عورت کو, جو نئی جو ہے وہ عورت آ رہی ہے اس کے ہر معاملے میں جو انٹرفیئرنس کرنا, اس کے شوہر کو اس کے خلاف کرنا, بھڑکانا, بیٹھ کے باتیں کرنا. کانوں کا کچا آدمی جو ہے برداشت کرے گا, ٹھیک ہے نا. نہیں حق نہیں, حق یا نا حق کی بات نہیں ہے. میں کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم کے خلاف نہیں ہوں, لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم ہی تباہی ہے. وہ اصل رشتے کی خوبصورتی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. اب دیکھیں مریم نواز بھی سارے پرانے نام لاہور کے جو مشہور
آپ کے جگہ ہیں ان کا وہ نام ہیریٹیج اس کو واپس لے کر آ رہی ہیں. تو یہ بھی ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم. اچھا دیکھیے اکیلا جو مختلف بندہ ہے نا, رویے, مختلف اگر سوچ, میاں بیوی مختلف باتیں, علیحدہ ہو جائیں تو کل کو ان پہ کوئی مشکل آئے گی نا تو پھر وہ اکیلے ہی رہ جائیں گے. مشکل وقت میں وہی آپ کے 3 بھائی کام آتے ہیں. جب آپ کا, میں یہ بھی کہوں گا کہ گھر کے شیر کو نہ ماریں, گھر کے شیر کو. اچھا جو بندہ دیکھیں نہیں, ان کے اوپینین میں دم ہوگا, لیکن میں نے آپ کو طلاق کی ریشو کی وجہ بتا دی ہے. میں اپنے پوائنٹ پہ بات کر رہی ہوں. میں کسی کے جوائنٹ فیملی سسٹم کو اچھا سمجھنے یا برا سمجھنے پہ بات ہی نہیں کر رہی, ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو حقیقت بتانی ہے, میں ایک ماہر نفسیات ہوں, میں نے آپ کو نفسیاتی جو ہے وہ ریزنز بتا دی ہیں, مختلف باتیں نہیں کرتی لیکن خود بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہیں. جی رہتی ہوں, ٹھیک ہے نا. یعنی اپنے ان کے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. جی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے ادھر تبدیلی لائے نا. ہاں نہیں ادھر تبدیلی نہیں لائے. دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب انٹرفیئرنس ہوگی نا, انٹرفیئرنس ہوگی نا, جب آپ کی بیوی کے خلاف ہی آپ کو جو ہے وہ کھڑا کیا جا رہا ہوگا, اور باقاعدہ آپ کو تیار کیا جا رہا ہوگا ایک سپاہی کی طرح, اور اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت ڈالی جا رہی ہوگی, آپ کیسے گھر بسائیں گے؟ پھر عورتیں خلا لیں گی, اور جب عورتیں خلا لیں گی تو آپ عورت کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرا دیں گے کہ عورت جو ہے وہ ذمہ دار ہے, عورت نے گھر نہیں بسایا, عورت جو ہے وہ غلط نکلی, عورت جو ہے وہ خراب نکلی. ایسے نہیں ہوتا بھائی. بیٹوں کی تربیت اچھی کریں. آپ ہی بیٹوں کے کان بھرنے والے ہیں, آپ ہی بیٹوں کو جو ہے وہ خلاف کر رہے ہیں. میں نہیں کہتی جسے جوائنٹ فیملی سسٹم پسند ہے وہ رہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں, لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں. آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ آج کے دور میں جو گھر ٹوٹ رہے ہیں نا, جو ٹوٹ رہے ہیں نا, کرنا ہے وہ کر گزرتا ہے, جو ٹوٹ رہے ہیں نا, وہ کوئی لائلہ کی ہوگی جس کے کان. جی تو دیکھیں نا پھر گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں, مجھے بتا. اچھا آپ طلاق کی مجھے ریزن بتا دیں, آپ بتا دیں. چلیں آپ سمجھدار آدمی, آپ کو کیا لگتا ہے کمپیٹنس نہیں ہے؟ کیا کمپیٹنس ہے؟ میاں بیوی کا آپس میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. اچھا کمپیٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ انڈرسٹینڈ کرنے سے. انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوگی؟ کمیونیکیٹ کرنے سے. کمیونیکیشن کیسے ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب گورے نے جو ہنی مون سر نہیں, ابھی آپ اسی ٹیمپو پہ رہیں گے میرے ساتھ, ایسے نہیں. میں اب آپ کو یہاں پہ چھوڑوں گی نہیں, آپ نے میرے ساتھ ابھی اسی ٹیمپو پہ رہنا ہے. آپ بتائیں کمیونیکیشن کیسے آئے گی, بتائیں. ڈاکٹر صاحب وہ بیٹھیں گے ایک دوسرے کی بات سنیں گے. بیٹھیں گے کب؟ ڈاکٹر صاحب اتنا ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس. کس کے پاس؟ شام ہوتی ہے میاں بیوی کے پاس. سر کس کے پاس؟ میاں بیوی کے پاس. اگر میاں کے پاس ٹائم نہیں ہے تو بیٹھیں گے کب؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو 1-2 کیسز ایسے ہوں گے, لیکن میں تو 1-2 کیسز آپ کے ہاں روزانہ کی بیس پہ 34% لوگ جو ہے وہ طلاق اور خلا کی طرف بڑھ رہے ہیں. سر ریزن بتائیں مجھے. ڈاکٹر صاحب نیا شادی شدہ جوڑاؤں کے پاس ٹائم ہوتا ہے. کیا ٹائم ہوتا ہے؟ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے, لیکن اگر تھرڈ پارٹی سچویشن ہے اور بار بار انٹرفیئرنس ہے اور ان کے اس ٹائم کو جو ہے وہ کل کرنے کے لیے دوسرے لوگ اپنی انٹرفیئرنس کر رہے ہیں, تو آپ گھر کہاں سے بتائیں گے؟ مجھے بتائیں. کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں. بتائیں ایک بیوی کو کتنا ٹائم چاہیے؟ ایک مرد یہ کہتا ہے کہ رات کا پہر میری بیوی کے نام ہے. جی یہ آپ احسان کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ رات کا پہر آپ اس کو دے رہے ہیں, تو یہ آپ اس پر احسان کر رہے ہیں. شام بیوی کے نام لگائے نہیں, صبح دوپہر شام نہیں, یعنی کام نہ کرے. نہیں 24 گھنٹے کون رہتا ہے بھائی؟ 24 گھنٹے کون ساتھ رہتا ہے؟ میں صرف جسٹ یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ کے ہاں طلاق کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ماں آپ کے کان بھرتی ہے کہ آپ کی بیوی ٹھیک نہیں ہے. آپ کا باپ آپ کے کان بھرتا ہے کہ تیری بیوی نے فلاں ٹائم پر جو ہے وہ یہ والا جملہ کہا تھا, وہ 100 سال پہلے کہا اس نے, لیکن وہ بار بار جو ہے وہ اس کو ریپیٹ کر کے آپ کے کان میں بھر رہا ہے. آپ اپنی بیوی سے متنفر ہو رہے ہیں. وہ پیار وہ محبت جو چلیں آپ نے رات کے ٹائم ہی پہر میں جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا تھا, وہ تو آپ نے ان سوچوں میں جو ہے وہ گزار دیا جو آپ کے ماں باپ نے آپ کے کان بھرے ہیں, یا آپ کے بھائیوں نے یا آپ کی بھابھیوں نے جو ہے وہ آپ کے کان بھرے ہیں. آپ کے یہاں اگر آپ کے اپنے سچے ہیں تو پھر آپ اس عورت کو لے کر کیوں آئے ہیں؟ دیکھیں مرد اور عورت نہیں ہے کہ وہ کان بھرے. مرد اور باہر اگر کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئر ہو تو وہ عورت کان بھرے گی. اسی پہ بھی آ رہی ہوں. ماں باپ ایسے نہیں ہیں, اسی پہ بھی آ رہی ہوں. اب دوسری سچویشن دیکھ لیں. نہیں ایسا نہیں ہے, ماں باپ ہیں کیوں نہیں ہے, ماں باپ ایسے بھی ہیں گھر توڑ دیتے ہیں. جی ریئلسٹک اپروچ میں آپ کو یہی تو پتہ نہیں. آپ میرے ساتھ جو ہے وہ بات کریں نا, آپ چلیں جی آپ میری بات پہ یقین نہ کریں, آپ میری بات پہ یقین نہ کریں, لیکن آپ ریسرچ کر لیں. اچھا اس پہ میں ایک بات ریسرچ کر لیں آپ کہ ماں باپ یا تو ویلے ہوں, لیکن اگر ماں باپ نے کیا کام کرنا ہوتا ہے, ویلے ہی ہوتے ہیں. ایجوکیٹڈ ہیں, پڑھے لکھے ہیں,
اور پروفیشنل ہیں, جتنا یعنی مرضی کہ پڑھے لکھے ہوں. کسی کا باپ بہت بڑا وکیل ہے, کسی کا باپ بہت بڑا ڈاکٹر ہے, کسی کا باپ جو ہے انجینئر ہے کوئی بہت بڑا, تو کیا اس کے پاس ٹائم ہوگا کہ وہ یہ سب کچھ کرے؟ بالکل ہوگا. ہر اس میں یہ ہوتا ہے. جیلسی اور حسد تو ایک ڈاکٹر میں بھی ہے, جیلسی حسد تو ایک وکیل میں بھی ہے, جیلسی حسد تو آپ کے ہر بڑے آدمی میں بھی ہے, تو ماں باپ میں کیوں نہیں ہوگی؟ حسد شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جب آپ کی لائف میں دوسری ایک عورت آ جاتی ہے اور ماں باپ جو ہے وہ انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے وہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہم سے لے جائے گی. تو بھائی آپ شادی نہ کریں ایسے آدمی کی جس کے بارے میں آپ انسیکیور ہیں, اس کو کسی کی بیٹی کے ساتھ اٹیچ نہ کریں, کیونکہ اس طرح اس کی زندگی خراب ہوگی, آپ کے بیٹے کی بھی تو اور بیوی کی ہے بھی. کہ بیٹا ہاں بیوی بھی ہوتی ہے, شوہر جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے پاس نہ بیٹھے, کیوں ہوتی ہے؟ نہیں, اب شوہر بیٹھے ماں باپ کے پاس بیٹھے, ماں باپ کو ٹائم دے, بالکل دے, لیکن جب وہ ماں باپ کے پاس سے بیٹھ کے اٹھ کے آ کے بیوی سے منہ بنائے گا نا, تو بیوی کو سمجھ آ جائے گی کہ ہوا کیا ہے. اب معاملہ یہاں خراب ہو رہا ہے. دیکھیں میں یہ کوئی کسی ایک گھر کا قصہ آپ کو بیان نہیں کر رہی, میں بات کرتی ہوں معاشرتی طور پہ, میں جنرل بات کر رہی ہوں کہ مجھے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یا ہماری جس چیز پہ ریسرچ ہے میں اس پہ بات کر رہی ہوں کہ میجورٹی ہمارے یہاں تھرڈ پارٹی سچویشن انٹرسٹ جب ہوتی ہے نا دو میاں بیوی کی لائف میں, وہاں آ کے خرابی ہوتی ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی جو ہے وہ شادی ہوتی ہے, کسی جگہ پر یہ جو ہے وہ آپ پر قید نہیں ہے کہ آپ نے آگے جا کے اس کے ماں باپ کی جو ہے وہ خدمت کرنی ہے. آپ کی تربیت اچھی ہوئی ہوگی, آپ آٹومیٹکلی ان کو ماں باپ مانیں گے. روٹیاں پکانا, ان کی خدمتیں کرنا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں تھی. ایون کہ مرد کو بھی جو انٹرٹین کرنا عورت کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں تھا. لیکن اگر عورت کر رہی ہے تو یہ اس کی اچھی تربیت ہے. مرد کیا کر رہے ہیں بتائیں نا, آپ نے دیکھیں سوال شروع کیا ہے تو پھر میں تو اصل حقیقت بتاؤں گی آپ کو. آپ نے سوال کیا نا, میں نے تو عوام کو سمجھانا ہے, یہ کوئی میرا قصہ تو نہیں ہے یا آپ کا قصہ تو نہیں ہے, یہ تو پوری دنیا کا قصہ ہے. تو پوری دنیا کو پھر دنیا کے حساب سے ہم نے دیکھنا ہے, اپنے حساب سے نہیں دیکھنا. آئیڈیل بیوی ایگزسٹ کرتی ہے؟ ہاں بالکل کرتی ہے, آئیڈیل بیوی ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن آج کے دور میں نہیں کرتی. کیسی ہوتی ہے آئیڈیل بیوی؟ جس کی زبان نہ ہو وہ آئیڈیل بیوی ہے, جس کے کان نہ ہو وہ آئیڈیل بیوی ہے. یہ خام خیالی ہیں پھر, یہ تو دیکھیں ایسا ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جذبات ہیں تو زبان بھی ہے. جی جذبات ہیں تو زبان بھی ہے. جو اسے برا لگے گا وہ کہنے کا حق رکھتی ہے. آپ عورت سے ہی اس کا حق کیوں چھینتے ہیں کہ وہ نہیں کہہ سکتی؟ وہ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ اسے آپ کے جو ہے وہ رشتہ دار یا آپ کے دوست احباب یا آپ کے ارد گرد کے لوگ اچھے نہیں لگ رہے, تو وہ کیوں نہیں کہہ سکتی کہ نہیں اچھے لگ رہے؟ آپ اس سے کون ہوتے ہیں یہ حق چھیننے والے؟ جب آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں غلط ہے کہاں صحیح ہے, تو وہ بھی تو آپ کو بتا سکتی ہے کہ آپ کہاں غلط ہیں اور کہاں صحیح ہیں. تو پھر آپ لڑائی کیوں جو ہے وہ اس بات پہ ڈالتے ہیں کہ عورت یہاں پر جو ہے وہ غلط ہے؟ کیوں؟ آئیڈیل بیوی یا آئیڈیل شوہر آج کے دور میں ایگزسٹ نہیں کرتے. آئیڈیل بیوی آج کے دور کی وہ ہے جو صرف اور صرف جو ہے وہ برداشت کر کے چپ کر کے جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے وہ سہتی رہے, وہ آئیڈیل بیوی ہے. جو اپنے حقوق کے لیے ڈیمانڈ کرے گی وہ بیوی خراب ہے. جس نے کہا کہ میرا یہ حق ہے اور مجھے یہ حق جو ہے وہ میرا دو, جہاں پہ آپ نے حق کی ڈیمانڈ شروع کی وہاں پر آپ آئیڈیل جو آپ کا ایک لیول ہے آپ اس سے گر کر جو ہے وہ ایک گھٹیا بیوی کی جو ہے وہ لسٹ میں شامل ہو جائیں گی. اور پھر شوہر یہ کہے گا کہ میں نے تمہیں چھوڑ دینا ہے, میں نے تمہیں ختم کر دینی ہے بات, میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے. یہ شرط کہ میرے ماں باپ کی عزت کرو, میرے گھر والوں کی عزت کرو, میرے دوستوں کی عزت کرو, میں نے تب تمہارے ساتھ رہنا ہے, یہ کون سی شرط ہے بتائیں؟ عزت تو اچھی چیز ہے بھائی. عزت دیکھیں, آپ کی عزت کریں, لیکن زبردستی کسی سے کیسے عزت کروا سکتے ہیں؟ آپ نہیں کروا سکتے. عزت تربیت سے ہوتی ہے. مرد اگر اب جو ہے وہ گھر والوں کی عزت کر رہا ہے وہ اپنی تربیت سے کر رہا ہے, عورت اگر کر رہی ہے تربیت سے کر رہی ہے. عورت اگر بدتمیز ہے اور بد زبانی کرتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی, تو ایسی عورت گھر نہیں بسا سکتی. ٹھیک ہے, اگر آپ بہت اچھے ہیں جی, آپ عورت کی سب باتیں مان رہے ہیں, آپ اس کے حقوق بھی پورے کر رہے ہیں, آپ اسے سب کچھ دے رہے ہیں, اور پھر بھی وہ آپ کے خلاف ہے, تو وہ عورت صحیح نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے حقوق میں کمی کوتاہی کر رہے ہیں اور وہ عورت آپ سے اپنا صرف حق مانگ رہی ہے اور وہ اس وجہ سے چیخ رہی ہے, تو وہاں عورت غلط نہیں ہے, وہاں مرد دیکھے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان پر ہمیں کام کرنا ہے. اس لیے ہمیں ایک آئیڈیلائز جو بیوی ہے نا اس کے اسٹائل سے باہر آ جائیں, ایک آئیڈیلائز شوہر جو ہے اس میں سے باہر آ جائیں. آپ کو جو ملا ہے نا اس پہ توکل کریں, اس کو اچھا بنانے کی کوشش کریں, اسے بتائیں, اس کے ساتھ کمیونیکیشن کریں, اس کے ساتھ بیٹھیں, اسے ٹائم دیں. اور اگر کوئی تیسرا بندہ آپ لوگوں کے درمیان میں انٹرفیئرنس کرتا ہے تو اس کے منہ پہ جا کے کہیں کہ وہ غلط ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو لٹمس ٹیسٹ بھی تو بتائیں نا لوگوں کو کہ شادی کرنے سے پہلے ان کے پاس کون سا ایسا فارمولا, کون سا ایسا کرائٹیریا ہو جس پہ وہ کہے کہ ہاں بھائی یہ زندگی ایڈجسٹیبل آگے اچھی گزرے گی. آئیڈیل نہیں گزرے گی تو کم از کم ایوریج گزرے گی. سولوشن بھی تو دینا. دونوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے بہت ساری باتوں کو.
برداشت کے بغیر کچھ بھی نہیں چلتا. صبر اور تحمل استقامت سے چلنا پڑتا ہے. چیزیں دونوں طرف سے جو ہے وہ چلتی ہیں, ایک طرف سے نہیں چلتی. شوہر کی بھی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اگر اپنی ذمہ داریاں پوری نبھائے, وہ شوہر کچھ نہ کریں. چلیں جی, میں مردوں پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی. مرد صرف اپنی بیوی کی عزت کروا لیں اپنے گھر والوں سے, بیوی کہیں نہیں جائے گی. اور بیویاں کچھ نہ کریں. چلیں جی, میں بیویوں پہ بھی بوجھ نہیں ڈالتی. وہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ اپنے شوہر کی جو ہے وہ عزت کروا لیں, اپنے دوستوں اور اپنے ارد گرد کے جو ہے وہ لوگوں میں کچھ نہ کریں, آپ کی شادی جو ہے وہ نبھ جائے گی. بھلے خود آپس میں ایک دوسرے کی عزت نہ کریں. دیکھیں, جب آپ کسی سے اس کی عزت کروا رہے ہیں تو پہلے تو آپ خود ہی عزت کر رہے ہیں نا. تقاضا یہی ہے, عزت, محبت نہیں, عزت. محبت وہاں ہوتی ہے جہاں عزت ہوتی ہے, آٹومیٹکلی محبت وہاں ہوتی ہے. یہ محبت شحبت کے قصے اب وہ ہیر رانجھا سسی پنو یہ سب پرانے ہو گئے بھائی. اب نہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے, نہ کسی کو کسی سے سچی محبت ہے. یہاں اب بہت سی ایپس آ گئی ہیں, چیٹنگ ایپس ہیں, فلانی ایپس ہیں. ہر بندہ کسی نہ کسی سے محبت کر رہا ہے. ہر گھنٹے بعد محبت بدل رہی ہے, ہر گھنٹے بعد جو ہے وہ اسکرین چینج ہو جاتی ہے, محبت چینج ہو جاتی ہے, شکل چینج ہو جاتی ہے, لڑکی چینج ہو جاتی ہے, لڑکا چینج ہو جاتا ہے. یہ محبتیں تو اب جو ہے نا وہ نصیب دشمناں ہو گئی. سول میٹس بھی پھر یہ بہانہ ہے, افسانہ ہے. ہاں جی, یہ بھی افسانے ہی رہ گئے ہیں. کوئی سول میٹس نہیں ہوتے, نہ اس دنیا میں جو ہے وہ کوئی سول میٹس جو ہے وہ اترے ہیں. یہ بس آپ کی کسی سے کوئی عادت مل جاتی ہے, آپ کے کسی کے ساتھ کوئی کمبینیشن میچ ہو جاتا ہے, کوئی چیز ہو جاتی ہے, یا آپ اس کے مطابق ہوتے ہیں تو بس ٹھیک ہے وہ سول میٹ ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ بیٹھے ہوئے نا آج کل اپنی دکانداری کھول کے کہ جی میں ٹیرو کارڈ سے بتا دوں کہ جی اس فلانا تمہارا سول میٹ ہے, فلانا آپ کو چیٹنگ کر رہا ہے, فلانا آپ کو دھمکاں کر رہا ہے. یہ پہلے خود ہی تصدیق کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی آپ کس کس کو بتائیں گے چیٹنگ کر رہا ہے. ہر دوسرا بندہ یہاں چیٹر ہے, ہر دوسرا بندہ چیٹنگ کر رہا ہے, یا تو عورتیں بھی چیٹنگ کر رہی ہیں, شادی شدہ عورتیں. ابھی کل مجھے ایک میسج آیا, وہ یوٹیوب پر جو ہم ولاگ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک خاتون نے لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ میرے ہسبینڈ کو جو ہے وہ کالز آتی ہیں, میسج آتی ہیں ایک لڑکی کے, وہ شادی شدہ عورت ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی, مجھ سے باتیں کرو. میرا شوہر جو ہے وہ باہر کے ملک میں جو ہے وہ رہتا ہے تو میں یہاں پہ پریشان رہتی ہوں, مجھ سے باتیں کرو. اب وہ شوہر جو ہے وہ اس سے اس لیے باتیں کر رہا ہے کہ جی اس کو نیند نہیں آ رہی. اب مجھے بتائیں اس میں وہ عورت غلط ہے, وہ شوہر غلط ہے, یا وہ بیوی غلط ہے جو اسے منع کر رہی ہے کہ بھائی اپنا موبائل فون جو ہے سائڈ پہ رکھ دے, اس عورت سے بات نہ کر. بتا دیں کون غلط ہے؟ اب یہاں پہ بھی بیوی غلط ہے. اس پہ میں نے آنا ہے. اب وہ عورت کہہ رہی ہے بھائی اس پر بات کریں. اب مجھے بتائیں میں اس پہ کیا بات کروں؟ غلط تو وہ آدمی ہے جو تیسرے بندے کو جو ہے وہ انٹرفیئرنس کرنے کی اجازت دے رہا ہے. وہ بھاڑ میں جائے, وہ اسے نیند نہیں آ رہی تو جا کر وہ اپنی نیند جو ہے وہ کہیں اور سے پوری کرے. اس نے اس کے شوہر سے ہی جو ہے وہ پوری کرنی ہے, جو مرضی کرے, گولیاں کھا کر جو ہے وہ جائے اپنے شوہر کے پاس, یا جو مرضی کرے نا. لیکن کسی کے شوہر کو جو ہے وہ کالیں کر کے یا میسج کر کے کیوں جو ہے وہ بدتمیزی کر رہی ہے؟ اور وہ اس لیے کر رہی ہے کہ وہ شوہر سن رہا ہے. جب شوہر موبائل فون بند کر کے اور اس کو بلاک کر کے جو ہے وہ ڈال دے گا سائڈ پہ, تو اس کی ایسی کی تیسی کہ وہ سنا سکے. غلط شوہر ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ شوہروں کو غلط کہتی ہے, تو بھائی جہاں غلط ہے وہاں غلط ہی کہوں گی نا. اگر یہ عورت کر رہی ہے کہ اپنا شوہر جو ہے وہ اس کا موجود ہے اور وہ کسی مرد کے ساتھ چکر چلا رہی ہے, تو عورت غلط ہے. عورت کی یہاں پر جو ہے وہ کریڈیبلٹی گندی ہے, کیونکہ عورت تو ہے ہی وفا کا پیکر. اگر عورت ہی غلط ہے تو پوری نسل غلط ہوگی آپ کی. غلط عورت سے تو میں کہتی ہوں کہ شادی کریں ہی نہ, آپ کی نسل برباد ہو جاتی ہے. جسے مردوں کے ساتھ باتیں کرنے کا شوق ہو, یا جو مردوں کے درمیان میں جو ہے وہ عورت بیٹھ کر جو ہے وہ بات کر رہی ہو, باتیں کرنے کی بات نہیں ہے, غلط تعلق ہو. باتیں تو ظاہر ہے ہم بھی کرتے ہیں اور بھی لوگ کرتے ہیں, باتیں نہیں, غلط تعلق ہوگا اور پکڑے جائیں, انٹینشن غلط ہو, تو پھر ظاہری بات ہے آپ بے وفا ہیں. اور ایسے بے وفا لوگوں کو زندگی میں جگہ دیں گے تو پھر طلاق ہی ہوگی. حارث کھوکھر صاحب, ڈاکٹر نبیہہ علی خان, بہت شکریہ. عید والے دن آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا اور اپنے افکار ہمارے ویورز تک پہنچائے. سر تھینک یو سو ویری مچ, اور ایک دفعہ پھر سے آپ کو عید اضحیٰ مبارک. خیر مبارک. تھینک یو.